الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ دروس اللغت العربیہ کی بک 2 اور یہ 16واں چیپٹر چل رہا تھا، اس کی تمارین کی طرف آتے ہیں، مشقوں کی طرف۔ پہلی مشق ہے اجب عن الاسئلۃ الآتیہ، ان سوالوں کے جواب دیں۔ یہ اس سبق کے متعلق ہے جو ہم نے پچھلے ویڈیو میں پڑھا ہے۔ تو پہلا سوال ہے متى يذهب الاب الى السوق، متى کب يذهب جاتے ہیں الاب والد الى السوق بازار کی طرف، تو بازار کی طرف والد کب جاتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہی دیں گے يذهب الاب الى السوق بعد الصلاة، نماز کے بعد جاتے ہیں۔ دوسرا سوال ہے ماذا يريد الحسین، ماذا کیا يريد چاہتا ہے الحسین حسین، تو حسین کو کیا چاہیے تھا؟ يريد الحسین، حسین چاہتا تھا حلاوہ یعنی سویٹس۔ ماذا کیا ترید چاہیے سعاد کو، یعنی سعاد جو ان کی بیٹی ہے اس کو کیا چاہیے؟ تو اس کا جواب ہوگا ترید سعاد مسطرۃ کبیرہ، اس کو بڑا ایک فٹا چاہیے تھا۔ من الذی یرید المسطرہ، من کسے، کون تھا الذی جسے یرید چاہیے تھا المسطرہ فٹا، تو اس کا جواب وہی جو پیچھے تھا سعاد۔ الذي يريد المسطرة هي سعاد۔ اچھا ماذا تريد الام، ماذا کون کیا ترید چاہیے تھا الام والدہ کو، والدہ کو کیا چاہیے تھا؟ تو وہ یہ ترید الام 3 امتار من القماش، کپڑے کے 3 میٹر چاہیے تھے انہیں۔ اگلا سوال ہے صحح ما یلی، ان جملوں کو صحیح کریں، یعنی کر کے صحیح کریں پچھلے سبق کے مطابق۔ پہلا ہے یرید عمر قلما ازرقہ، کہ یرید چاہیے عمر کو قلم ازرق نیلا نہیں بلکہ اسے احمر چاہیے تھا، یرید عمر قلما احمرا۔ یرید چاہیے ہشام کو اشیاء کثیرہ، بہت زیادہ چیزیں ہیں، بلکہ ایسا نہیں تھا۔ ما یرید ہشام شیئا، ہشام کو کوئی چیز نہیں چاہیے تھی۔ اچھا حفصہ عندہا، اس کے پاس تھا، حقیبۃ بیگ، سوداء کالا، تو یہ بھی غلط ہے، بلکہ کیا تھا؟ حفصۃ عندہا حقیبۃ حمراء، سرخ بیگ تھا اس کے پاس۔ الحسین، حسین فی المطبخ، کچن میں تھا، نہیں بلکہ وہ واش روم میں تھا، تو الحسین فی الحمام۔ تیسرا سوال ہے ضع فی الفراغ فیما یلی الفعل یرید بعد اسنادہ الی الضمائر المناسبہ، تو کہتے ہیں ان خالی جگہوں پر فعل آپ نے لگانا ہے یریدو ہی کے یعنی صیغے سے، یریدو کے لفظ سے آپ نے لانا ہے فعل، لیکن مناسب ضمیر کے ساتھ، یعنی جملے کے کانٹیکسٹ کو دیکھ لینا، اس کے مطابق وہ جمع کا صیغہ ہے، واحد کا صیغہ ہے، مذکر کا ہے، مؤنث کا ہے، وہ دیکھ کے آپ نے لگانا ہے، مخاطب کا ہے یا غائب کا ہے۔ ماذا کیا، آگے یا اخوان آئے، اخوان اخ کی جمع ہے، اخ بھائی کو کہتے ہیں، یعنی مذکر ہے اور جمع ہے اور مخاطب ہیں، تو کیا کہیں گے؟ ماذا تریدون یا اخوان، اے بھائیوں آپ کو کیا چاہیے؟ ماذا تریدون، جمع مخاطب ہے، جمع مذکر مخاطب ہے۔ اختی میری بہن، اب اس کا مطلب ہے ایک مؤنث ہے اور غائب ہے۔ اختی ترید هذا القلم، اختی ترید هذا القلم، میری بہن کو یہ قلم چاہیے۔ اچھا اس جملے کے آخر میں دیکھیں یا لیلہ ہے، لیلہ مؤنث کا نام ہے، اس کا مطلب مؤنث سے مخاطب ہے، مخاطب کے لیے کیا کہتے ہیں؟ اتریدین هذه المجلہ، کہ آپ کو یہ مجلہ چاہیے، اتریدین واحد مؤنث مخاطبہ کے لیے۔ الصحیفہ یا اخی، اس کے جملے کے آخر میں، تو اس کا مطلب ایک مذکر ہے اور مخاطب ہے۔ الصحیفۃ ترید ام مجلۃ، کیا آپ کو اخبار چاہیے مجلہ چاہیے؟ الصحیفۃ ترید، سامنے والا مخاطب ہے مذکر۔ انا ارید اشیاء کثیرۃ من السوق، انا ارید، مجھے بہت ساری چیزیں چاہیے بازار سے۔ ماذا، اچھا اخواتی ہے، جمع مؤنث ہوگی، ماذا تردن یا اخواتی، اے میری بہنوں آپ کو کیا چاہیے، یعنی جمع مؤنث مخاطبات ہو گئے، تو ماذا تردن یا اخواتی۔ اسی طرح نحن نرید مصحفا صغیرا، ہمیں چھوٹا قرآن چاہیے، نحن نرید۔ الطلاب، اب اس کا مطلب طلاب جمع مذکر غائب ہیں، الطلاب مذکر ہے اور جمع ہے، اور پھر یہ غائب کے متعلق بات ہو رہی ہے، تو الطلاب یریدون دفاترہم، الطلاب یریدون دفاترہم، ان کو اسٹوڈنٹس کو ان کی کاپیاں چاہیے۔ المدرسات، المدرسات ٹیچرز یعنی فیمیل ٹیچرز۔
جمع ہے مؤنث ہے اور یہ غائب کے متعلق بات ہو رہی ہے تو کیا کہیں گے؟ المدرسات یریدن. اگر یہ جمع مؤنث مخاطبت ہوتی تو تردنا کہتے، جمع مؤنث غائب جب ہوتی ہے تو یریدنا کہتے ہیں. المدرسات یریدن الطباشیر. طباشیر تبشورہ کی جمع ہے، تبشورہ کہتے ہیں چاک کو، کہ ٹیچرز کو چاکس چاہیے. المدیر، اب المدیر جو ہے مذکر ہے، واحد ہے اور غائب ہے، تو ہم کیا کہیں گے؟ المدیر یرید، پرنسپل کو چاہیے قائمۃ اسماء طلاب، اسٹوڈنٹس کے ناموں کا ایک رجسٹر. اب آ جائیں چوتھے سوال کی طرف. یسأل المدرس، استاد سوال کرتا ہے کل، ہر بچے سے، ہر اسٹوڈنٹ سے، ہذین السؤالین، یہ دو سوال. کون سا؟ پہلا سوال ہے ماذا تريد، آپ کو کیا چاہیے، اور دوسرا سوال ماذا يريد زمیلک، آپ ماذا کیا یرید چاہیے زمیلک، آپ کے کلاس فیلو کو، آپ کے کلاس فیلو کو کیا چاہیے، یا آپ کے ساتھ والے بیٹھے ہوئے کو کیا چاہیے. اعلی مرحلتین، دو مرحلوں میں یہ معاملہ ہے. فی المرحلۃ الاولی، پہلے مرحلہ میں کیا ہوگا؟ یحدد المدرس، مدرس یہ بات طے کرے گا جواب طالب، یعنی پہلے مرحلے میں استاد طے کرے گا کہ جو ہے طالب علم نے کس کے متعلق بات کرنی ہے. یعنی پہلے مرحلے میں استاد نے واضح کر دیا کہ طالب علم نے اپنے متعلق بات کرنی ہے. وَيَتِمُّ ذَلِكَ إِمَّا بِالْإِشَارَةِ إِلَىٰ أَشْيَاء، وہ اس وَيَتِمُّ ذَلِكَ، اور اس کا جواب کیا ہوگا، وہ کیسے مکمل ہوگا؟ اما یا تو بالاشارت، اشارہ سے، الی اشیاء، چیزوں کی طرف، و اما بکتابت اسماء اشیاء علی السبورہ، یا تو پھر کسی چیزوں کے نام آپ نے بلیک بورڈ پہ لکھ دیتے ہیں. فی المرحلۃ الثانیہ، دوسرے مرحلہ میں کیا ہوتا ہے؟ یکون الجواب غیر محدد، دوسرے مرحلے میں جواب جو ہے غیر محدد ہوگا. یہ خاص قسم کی پریکٹس ہے، تو یہ کلاس میں ہو سکتی ہے کہ سامنے بچے بیٹھے ہوئے ہیں تو استاد پوچھے ماذا تريد انت، ماذا تريد یا طالب، وہ کہے گا اريد قلما، اريد مسطرة، اريد رداء، اريد فلانا و فلانا، کچھ بھی ہو سکتا ہے. ماذا يريد زميلك، آپ کی کلاس فیلو کو کیا چاہیے؟ هو يريد کتابا، هو يريد دفترا، هو يريد حقیبتا. تو اس طرح جو ہے اس کے جواب ہونے تھے، یا تو اشارہ کرے گا یا لکھ کے دے گا. اب آ جائیں پانچویں سوال کی طرف. کہتے ہیں ضعف الفراغ فیما یلی، کہتے ہیں یہ جو نیچے خالی جگہ ہیں، ان میں یہ جو نیچے بنے ہوئے اس میں آپ نے کچھ لکھنا ہے. فیما یلی مؤنث الاسماء الدالہ، یہ جو ساتھ میں آپ کو بتایا تھا احمر اسود، ان کے مؤنث لکھنے ہیں. الدالۃ علی الالوان، جو رنگوں پر، جو رنگ پر دلالت کر رہے ہوں. کما ہوا موضح فی الامثلہ، کہتے ہیں ان مثالوں سے یہ چیز واضح ہے. پہلے مثالوں کو دیکھ لیتے ہیں. مثال کے طور پر پہلا یہ ہے قلم احمر، قلم احمر، قلم احمر سرخ پین، احمر سرخ کو کہتے ہیں. اچھا، قلم مذکر تھا تو اس کی جو صفت آئی ہے یعنی سرخ ہونا اس کی صفت ہے نا، تو یہ مذکر ہی آئی ہے کیونکہ قلم مذکر تھا. اب حقیبہ جو ہے اس کے آخر میں گولتا ہے، اس کا مطلب ہے یہ مؤنث ہے، تو اس کی جو صفت آنی ہے وہ بھی مؤنث آنی ہے، لیکن صفت اس کی جو ہے آخر میں گول تا کے ساتھ نہیں آئے گی، بلکہ احمر کی جو مؤنث ہے، احمر کی جو مؤنث ہم نے بنانا ہے تو وہ حمراء بنے گا، احمرتن نہیں بنے گا، بلکہ شروع سے حمزہ ہٹ جائے گا، آخر میں الف اور بعد میں حمزہ آ جائے گا. اس کو الف ممدودہ کہا جاتا ہے. تو احمر کا مؤنث ہے حمراء، قلم مذکر تھا احمر آیا، حقیبت مؤنث ہے تو احمر کی جگہ حمراء آیا. یہ چیز آپ نے دیکھنا ہے، یہ وزن ہوگا. شعر اسود، کالا بال. لحیت سودا، لحیہ کہتے ہیں، اب شعر مذکر تھا نا یعنی بال، کالا بال. لحیت کہتے ہیں داڑھی کو. سودا، لحیہ بھی آخر میں گولتا تھی، مؤنث تھی، تو آخر میں اس کے سودا آ گیا، اس کی صفت جو ہے. تو مندیل ابیض، ابیض کہتے ہیں سفید، اور مندیل کہتے ہیں رومال کو، یعنی سفید رومال. ورقۃ، اب ورقہ کہتے ہیں پیج کو، اور اس کے آخر میں گولتا ہے تو یہ مؤنث ہے، اس کی صفت بھی مؤنث ہوگی. تو ابیض سے بیضاء. ملف، ملف کہتے ہیں فائل کو. ملف اصفر، پیلی فائل. سیارۃ صفراء، پیلی گاڑی. قمیص اخضر، سبز قمیص. شجرۃ خضراء، سبز درخت. رجل اسمر، رجل اسمر، اس کا مطلب، اسمر کا مطلب ہے براؤن، یعنی براؤن آدمی. امرأۃ سمراء،
یعنی براؤن کلر کی جو ہے عورت۔ اچھا اگلے سوال کی طرف آئیں، کہتے ہیں اقرأ ما یلی، ان مثالوں کو پڑھیں متأملاً، یہ غور کرتے ہوئے، الاسماء الدالۃ علی الالوان، جو یہ رنگوں پہ دلالت کرنے والے نام ہیں، اسماء ہیں، ان پر غور کرتے جائیں۔ پہلا جو ہے جملہ، شعر رأسی اسود ولحیتی بیضاء، شعر رأس، شعر بال، رأسی میرے سر کے، اسود کالے ہیں، ولحیتی یعنی شعر لحیتی میرے لحیتی یعنی میری داڑھی کے بال، بیضاء سفید ہیں، یعنی میرے سر کے بال کالے ہیں، داڑھی کے بال سفید ہیں۔ تو یہ چیز آپ نے دیکھنی ہے کہ شعر رأسی اسود، شعر رأسی اسود، اچھا یہ لحیتی الگ ہی جملہ ہے، شعر رأسی اسود، میرے سر کے بال کالے ہیں۔ اب دیکھیں شعر کی صفت آ رہی ہے تو شعر مذکر ہے اس لیے اسود بھی مذکر آیا ہے، لحیہ جو ہے یہ مؤنث ہے تو اس لیے اس کی صفت، اس کی خبر جو آئی ہے وہ بیضاء آئی ہے، یعنی مؤنث آئی ہے، بیضاء ابیض سے یعنی سفید۔ ارید قلما ازرقا، ارید مجھے چاہیے، قلما قلم، ازرق نیلا، و حقیبتا حمراء، وہی بات، قلم مذکر تھا تو ازرق آیا، حقیبتا مؤنث تھا یعنی بیگ، حمراء اس کی صفت مؤنث آئی ہے سرخ بیگ۔ مجھے نیلا قلم چاہیے اور سرخ بیگ چاہیے۔ ہوا اسمر، وہ براؤن ہے یا گندمی اس کا کلر ہے، ہوا اسمر یعنی وہ آدمی گندمی کلر کا ہے، وزوجتہ اور اس کی بیوی ایضا سمراء، وہ بھی یعنی گندمی کلر کی ہے، تو مذکر کے لیے اسمر اور اس کی بیوی کے لیے سمراء کیونکہ وہ مؤنث تھی۔ سیارۃ المدیری، سیارہ گاڑی، المدیر، المدیری پرنسپل کی گاڑی، خضراء سبز ہے، یعنی سیارہ مؤنث ہے نا، اس کے آخر میں گولتا ہے تو اس کی جو خبر آئی ہے وہ مؤنث آئی ہے کیونکہ سیارہ مؤنث ہے۔ وہ سیارۃ المدرسی، سیارۃ المدرسی بیضاء سفید ہے، اس میں بھی دیکھیں سیارہ کی جب خبر آئی تو بیضاء ہی آئی یعنی سفید ہے۔ ہذہ البقرۃ، ہذہ یہ، البقرۃ گائے، السوداء کالی، جمیلۃ خوبصورت ہے۔ اب دیکھیں اب ادھر یہ صفت کے طور پر آئی ہے، یعنی البقرہ اس کی صفت السوداء ہے، اوپر یہ اس کی خبر تھی تو اس لیے اس کے شروع میں وہ الف لام نہیں آیا، لیکن ادھر جب صفت آئی تو الف لام شروع میں البقرہ کے آیا تو اس کے شروع میں بھی الف لام آیا ہے۔ اچھا، ما اجمل هذه الزهرة الحمراء، ما اجمل یہ وہ تعجب کا صیغہ ہے جو میں نے آپ کو بتایا تھا، ما اجملہ، ما اکثرہ، ما اقلہ، ما اجملہ، ما اجملہ کتنا خوبصورت ہے، هذه الزهرة یہ پھول، الحمراء سرخ، یہ سرخ پھول کتنا خوبصورت ہے، تو زہرہ کی صفت ہے الحمراء، سرخ ہونا پھول کا یہ اس کی صفت تھی، تو زہرہ مؤنث تھی تو حمراء بھی مؤنث ہے۔ ہاتی مجھے دو، ورقتاً ورقہ، بیضاء، ورقہ بھی مؤنث تھا تو اس کی صفت بیضاء یعنی سفید، جو بھی مؤنث آئی۔ لمن هذه السیارۃ الصفراء، لمن کس کی ہے، هذه یہ، السیارۃ گاڑی، الصفراء پیلی، تو سیارہ مؤنث تھی، صفراء بھی مؤنث۔ اهذا الدفتر، کیا، هذا الدفتر یہ کاپی، ذو الغلاف، ذو الغلاف غلاف والی، اصفر پیلے، لکا آپ کی ہے، یا حفصہ، اے لکی یا حفصہ، اے حفصہ یہ آپ کی ہے، یہ پیلے غلاف والی کاپی آپ کی ہے۔ اب دیکھیں غلاف مذکر تھا تو اس کی صفت الاصفر آئی ہے، اور اگر غلاف کی جگہ کوئی اور مؤنث لفظ ہوتا تو صفراء آتی۔ اچھا، ما آخری جملہ، ما اجمل تلک الشجرۃ الخضراء التي امام الجامعہ، ما اجمل کتنا خوبصورت ہے، تلک الشجرہ وہ، تلک الشجرہ وہ درخت، الخضراء سبز، الشجرہ کی صفت کیونکہ وہ مؤنث تھی تو خضراء آئی ہے، مذکر ہوتا تو اخضر آتی۔ التی امام الجامع جو یونیورسٹی کے سامنے ہے، یونیورسٹی کے سامنے وہ جو سبز درخت ہے کتنا خوبصورت ہے۔ ساتویں سوال کی طرف آئیں، کہتے ہیں ضع فی الفراغ فیما یلی کلمۃ تدل علی لون مناسب، کہتے ہیں خالی جگہ پر ایسا لفظ لگائیں جو ایک مناسب، اس جملے کے مناسب رنگ پر دلالت کرے۔ شعر رأسی کا، شعر بال، رأسی کا آپ کے سر کے،
آپ کہہ سکتے ہیں شعر راسی کا اسود، شعر راسی کا اسود، آپ کے سر کے بال کالے ہیں، وَلِحْيَتُكَ اور آپ کی داڑھی بیضاء ہے وہ سفید ہے، حقیبتی میرا بیگ، حقیبتی میرا بیگ، سوداء کالا ہے، ہاتی قلمن ہاتی مجھے دو قلمن، احمر سرخ پین، وورقتاً خضراء سبز ورقہ، یا کوئی اور کلر کہہ سکتے ہیں، کالا ورقہ مثال کے طور ورقتاً سوداء۔ اچھا چوتھا سوال ہے نحن نکتب بالقلم، ہم نکتب لکھتے ہیں بالقلم قلم سے، الازرق بالقلم الازرق ہم نیلے پین سے لکھتے ہیں، والمدرس اور استاد یکتب لکھتا ہے بالقلم الاحمر سرخ پین سے۔ اب دیکھیں قلم مذکر تھا تو احمر آیا، ادھر بھی ازرق آیا۔ سیارتی میری گاڑی، سیارتی حمراء سیارتی میری گاڑی حمراء سرخ ہے، وسیارت زمیلی میرے کلاس فیلو کی گاڑی سوداء۔ اب دیکھیں سیارہ مؤنث تھی اس لیے سوداء آئی، مذکر ہوتا تو اسود آتا۔ لمن ذالک البیت، لمن کس کا ہے، ذالک البیت وہ گھر، ذوالباب دروازے والا، ذوالباب الاحمر سرخ دروازے والا، وہ سرخ دروازے والا گھر کس کا ہے؟ ما اجمل هذه البقرة الصفراء، ما اجمل کتنی خوبصورت ہے، هذه البقرة یہ گائے، اب بقرہ مؤنث ہے تو اس کی صفت ہم نے مؤنث لانی رنگ، صفراء الصفراء۔ لا تکتب آپ نہ لکھیں، بالقلم الاحمر بالقلم الاحمر یعنی سرخ پین سے، تو مذکر کے ساتھ الاحمر اور مؤنث کے ساتھ حمراء۔ المندیل رومال کو کہتے ہیں مندیل، المندیل الابیض وسخ، المندیل الابیض، المندیل الابیض یعنی سفید، رومال وسخ گندا ہے۔ آٹھواں سوال کہتے ہیں تأمل ما یلی، مندرجہ ذیل پر غور کریں کہہ رہے ہیں یہ، مثال کے طور پر خالد حامد علی ہشام۔ اچھا یہ خاص ناموں پر غور کروا رہے ہیں آپ کو، دیکھیں یہ خالد آخر میں تنوین ہے، دو پیشیں، حامد دو پیشیں، علی دو پیشیں، ہشام آخر میں دو پیشیں، لیکن یہ دیکھیں عمر ایک پیش ہے اس کے آخر میں، ظفر ہبل زحل، کیا مسئلہ ہے؟ تو یہ ادھر سمجھا رہے ہیں کہ ہبل جو ہے، ہبل یہ اسم و صنم ہے، یہ ایک بت کا نام ہے، وزحل یہ اسم کوکب یہ ایک ستارے کا نام ہے، اور اسی طرح باقی جو ہے، تو اس وزن پہ اگر کسی کا نام آئے گا جیسے عمر ظفر ہبل زحل، یا اسی وزن پہ کوئی اور ہوا لفظ جو تین حرفوں والا ہو، پہلا حرف پیش ہو، پہلے حرف پہ پیش ہو، درمیانے کے اوپر زبر ہو، تو اس کے آخری حرف کے اوپر ایک ہی پیش آئے گی۔ تو یہ ادھر سمجھانا چاہ رہے ہیں۔ اب آ جائیں تیسرے 9ویں سوال کی طرف، تأمل ما یلی، ان جملوں پر غور کریں۔ پہلا جملہ ہے ھذا الطالب اسمہ عمر، ھذا الطالب یہ طالب علم، اسمہ اس کا نام ہے عمر، اس کا نام ہے عمر۔ این عمر، عمر کہاں ہے؟ ضرب عمر عمر، اچھا یہ بھی آپ نے غور کرنی، عمر اور عمر میں فرق یہ ہے کہ عمر کے آخر میں واو ہوتی ہے، تو اس واو سے ہم پہچانتے ہیں، آخر میں واو جو آتی ہے اس سے ہم پہچانتے ہیں کہ یہ عمر ہے، عمر نہیں ہے۔ آخر میں واو نہ ہو تو اس کو عمر پڑھا جاتا ہے۔ ضرب عمر عمر، عمر نے عمر کو مارا۔ عمر طالب جدید، عمر نیا اسٹوڈنٹ ہے۔ اب آ جائیں نیچے، کہتے ہیں ارأیت عمرا، ارأیت عمرا، سوری یہ ارأیت عمرن ہے، یہ اس میں واو اصل میں لگائی نہیں ہے، کیونکہ جب یہ زبر کی حالت ہوتی ہے تو واو اڑ جاتی ہے، یہ ادھر سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ اوپر زبر کی حالت نہیں، پیش کی حالت تھی، جہاں بھی دیکھا آپ نے ھذا طالب اسمہ عمر۔ اسی طرح ضرب عمر یہ بھی فاعل کی جگہ ہے۔ اسی طرح این عمر ادھر بھی مبتدا ہے تو ادھر بھی مبتدا ہے، تو وہ پیش کی حالت میں واو رہتا ہے، لیکن جب زبر کی حالت آتی ہے رأیت عمرن، ادھر زبر آتی ہے اس کے آخری مفعول بھی ہے، تو اس کے آخری پر جب زبر آتی ہے عمر کے واو والے پہ تو واو اڑ جاتا ہے اور اس کی جگہ زبر آ جاتی ہے، تو یہ ہوتا عمر ہی ہے، عمر نہیں ہوتا،
جس طرح میں نے غلطی کی. ارأیت عمرن، یہ عمر ہے، عمر نہیں ہے. ارأیت عمرن، کیا آپ نے عمر کو دیکھا ہے؟ زیرتا سأل پوچھا المدرس استاد نے، عمرن عمر سے، اسئلۃ کثیرہ بہت سارے سوال. تو یہ عمر نہیں ہے، عمر ہے. یعنی زبر کی حالت میں جب یہ مفعول بھی یا ایسی حالت میں جس میں زبر اس پر آنی چاہیے تو اس کے آخر میں، عمر کے آخر میں واو نہیں آئے گا بلکہ زبر آئے گی. ضرب عمر عمرن، عمر نے عمر کو مارا. اچھا تیسری حالت ہے ھذا کتاب عمرن. تیسری جو پہلی پیش کی حالت تھی، دوسری زبر کی حالت، تیسری زیر کی حالت تھی. جو پہلی پیش کی حالت تھی اس میں عمر کا واو تھا، زبر کی حالت میں وہ واو اڑ گیا. اب زیر کی حالت میں پھر واو اس کا رہے گا. ھذا کتاب عمرن، ھذا کتاب عمرن، یہ عمر کی کتاب ہے. لمن ھذا القلم، یہ قلم کس کا ہے؟ ھو لعمرن، یہ عمر کا ہے. تو ہر زیر کی حالت میں جو ہے یہ واو باقی رہے گا. لعبت مع عمرن، میں عمر کے ساتھ کھیلا. اب یہ نیچے پھر وہی سمجھا رہے ہیں. عمرن عمرن واو اڑ گیا، عمرن واو آ گیا. عمر عمرا عمر عمرا، یہ اس طرح رہتا ہے. یعنی جو عمر کا لفظ ہے، عمر کا تو یہ معاملہ ہو گیا کہ پیش اور زیر کی حالت میں اس کا واو رہے گا، زبر کی حالت میں واو اڑ جائے گا. لیکن جو عمر کا لفظ ہے، عمر کا نہیں عمر کا، اس میں پیش کی حالت میں آخری حرف کو پیش رہے گی، زبر کی حالت میں بھی زبر رہے گی. لیکن جو زیر کی حالت ہے نا، مجرور من الصرف ہے، تو زیر کی جگہ بھی زبر آ جاتی ہے. خیر انشاءاللہ اس کی پریکٹس آئے گی تو آپ کو سمجھ آ جائے گی. 10ویں سوال کی طرف آئیں. کہتے ہیں اقرأ ما یلی، ان جملوں کو پڑھیں. پہلا جملہ ہے خرج من الفصل حمزۃ وطالب آخر، وطالب آخر. خرج نکلا، من الفصل کلاس سے، حمزہ تو حمزہ، وطالب آخر اور ایک اور دوسرا طالب علم، طالب اسٹوڈنٹ، آخر دوسرا. اس میں سمجھانا یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ جو آخر کا لفظ ہے، آخر کا مطلب ہے دوسرا، دوسرا. تو طالب کی یہ صفت تھی، یعنی دوسرا طالب، یعنی طالب دوسرا تھا، اس لیے جو ہے اس کے ساتھ آخر کا لفظ آیا تو آخر اس کی صفت ہوئی. تو طالب مذکر تھا تو اس کی صفت مذکر آئی آخر. اگر مؤنث ہوتا تو اس کی صفت کچھ اور آتی، جیسا کہ نیچے وضاحت آ جائے گی. تو مذکر کے ساتھ آخر آئے گا یعنی دوسرا. ھذا بیتنا، یہ ہمارا گھر ہے. ولنا بیت آخر، اور ہمارا دوسرا گھر ہے. تو بیت مذکر تھا تو اس کی صفت کیا آئی؟ آخر، اور ہمارا دوسرا گھر بھی ہے. دخل المکتبۃ، مکتبہ میں داخل ہوا، قبل قلیل تھوڑی دیر پہلے، المدیر پرنسپل، ورجل آخر اور دوسرا آدمی. اب رجل مذکر تھا تو آخر اس کی جو صفت آئی ہے وہ بھی مذکر آئی ہے. لا اعرف، اس کے میں نہیں جانتا، دوسرا آدمی داخل ہوا جو جس کے میں نہیں جانتا. غاب غائب ہوا، اليوم آج، بشیر بشیر، وطالب آخر اور دوسرا طالب علم. رأیت فی المطار، میں نے ایئرپورٹ پر دیکھا، مدرسن اپنے استاد کو، و مدرسن آخر اور ایک دوسرے ٹیچر کو، ایک دوسرے استاد کو. تو یہ سارے مذکر کی حالت میں آخر آیا ہے. اب آ جائیں دوسرے حصے کی طرف. سأحفظ اليوم، میں آج یاد کروں گا، شروع میں سین آیا. سأحفظ اليوم، میں آج یاد کروں گا، سورۃ الرحمن، سورہ رحمان، وسورۃ اخری. اب دیکھیں سورۃ آخر میں گولتا آ گئی تو یہ مؤنث ہے، تو مؤنث کی صفت جو ہے اخری آئے گی. مذکر کے لیے آخر آیا، مؤنث کے لیے اخری، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. سورۃ اخری اور رجلا آخر، رجلا آخر، آخر اور اخری، یہ آپ نے یاد کرنا. آخر مذکر اور اخری مؤنث، دونوں کا مطلب دوسرا ہے. میں آج سورہ رحمان یاد کروں گا اور دوسری سورت یاد کروں گا. عندی، میرے پاس، ساعۃ جمیلۃ، خوبصورت گھڑی ہے. وسیشتری، اور اور خریدے گا، لی میرے لیے، عمی میرے چچا، ساعۃ اخری دوسری گھڑی. اب دیکھیں سا پھر مؤنث ہے تو اخری آیا. غابت غائب ہو گیا، غائب ہو گئی، امس کل یعنی گزرنے والے کل. حفصۃ حفصہ، و طالبۃ اخری اور ایک اور اسٹوڈنٹ. اب دیکھیں ادھر بھی مؤنث. ہاتی مجھے دو، یعنی مؤنث سے کہا جا رہا ہے. تفاحۃ اخری یا امی، اے امی مجھے دوسرا سیب دیں. تو تفاحۃ مؤنث ہے تو اس کی صفت بھی آئی اخری. رأیت فی المکتبۃ، میں نے لائبریری میں دیکھا، لیلا و طالبۃ اخری، لیلا کو اور ایک اور فیمیل اسٹوڈنٹ کو. تو یہ مذکر کے لیے آخر اور مؤنث کے لیے اخری، اس کی پریکٹس انہوں نے ادھر کرائی ہے.
اب اس کی ایکسرسائز ادھر آتی ہے 11ویں چیپٹر میں 11 سوال میں کہتے ہیں اکمل الجمل جاتی ہے، ان جملوں کو مکمل کریں بوضع آخر و اخرى، آخر اور اخرى کا لفظ لانا ہے، مذکر کے ساتھ آخر اور مؤنث کے ساتھ اخرى، اور مؤنث کی کیا علامت ہوگی؟ اس کے آخر میں گولتا ہوگی۔ درست اللغۃ الترکیہ، درست میں نے سیکھی، اللغۃ الترکیہ ترکی زبان، و لغتاً اخرى اور دوسری زبان، کتبت میں نے لکھا، رسالتاً ایک خط، الی ابی میرے والد کی طرف، و رسالتاً اخرى اور دوسرا خط الی امی امی کی طرف۔ سأل المدرس، استاد نے پوچھا، خالداً خالد سے، و طالباً آخر، و طالباً آخر، طالب مذکر تھا آخر آ گیا۔ خرجت الآن ابھی نکلی ہے، سیارۃ المدیر پرنسپل کی گاڑی، و سیارتاً اخرى اور دوسری گاڑی، مؤنث تھی تو اخرى آ گیا۔ سمعت هذا الخبر، میں نے یہ خبر سنی ہے، من اذاعۃ لندن، لندن کے اسٹیشن سے، وہ ریڈیو اسٹیشن سے آپ کہہ سکتے ہیں، یا چینل سے، ومن اذاعۃ اخرى اور ایک اور چینل سے۔ اشتریت هذا الکتاب، میں نے یہ کتاب خریدی ہے، وکتابا آخر اور دوسری کتاب۔ ضرب اولئک الرجال، اولئک وہ، ان بندوں نے، ان آدمیوں نے مارا ہے بلال بلال کو، وطالبا آخر اور دوسرے طالب علم کو۔ رأیت میں نے دیکھا، خدیجہ خدیجہ کو، وطالبۃ اخرى ایک اور طالب علمہ کو، یعنی فیمیل اسٹوڈنٹ کو، عند المدیرہ پرنسپل کی طرف۔ خرج من المسجد، مسجد سے نکلا، الآن ابھی، الامام امام، ورجل آخر، غسلت اختی میری بہن نے دھوئی، القمیص قمیص، الاخضر سبز، وقمیصا آخر اور ایک دوسری قمیص۔